اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے عیسیٰ کے بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد پھر عیسیٰ۔ اور یہ ویڈیو خصوصی طور پہ ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جناب کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب کی خدمت کو کر رہے ہیں، جنہوں نے کل بڑے وقار اور عزت تمکنت سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جس پہ ہر طرف سے ہاہکار مچی ہوئی ہے، لیکن خدا کی قسم میرے لیے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں چٹھا صاحب کے استعفیٰ دینے نہ دینے کی۔ میں اسے بہت معمولی بات سمجھ رہا ہوں۔ اگلا نظارہ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے آگے آگے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ انشاءاللہ العزیز یہ یرغمالی وطن، یہ غلام وطن، یہ مقبوضہ وطن، انشاءاللہ العزیز یہ سرزمین اور اس کے باسی اپنی مکمل حتمی آزادی سے سرفراز ہونے جا رہے ہیں۔ کوئی مائی کلال اسے روک نہیں سکے گا۔ تو چلو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سوری، میری طرح ہر فرد، میں تو کچھ چیز ہی نہیں ہوں نا، میں تو ذرہ بھی نہیں، لیکن جو دانشور ہیں، مفکرین ہیں ہماری قوم کے نام نہاد، جیسے میرا بڑا بھائی ہے ثناء اللہ، مجھ سے 20 کلومیٹر دور، اب تو یہاں سے 10 کلومیٹر ہوگا شہر میں، نہیں 10 نہیں 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کا آستانہ عالیہ، یا اس طرح کے اور پی ٹی آئی کے، نون لیگ کے، پی پی کے، حتیٰ کہ لفافی جو جرنلسٹ ہیں، صحافی، وہ بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق چٹھا صاحب کے استعفے پہ تنقید کر رہے ہیں، تحسین کر رہے ہیں، ان کو شاباش دے رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، کچھ ان کی تذلیل کر رہے ہیں۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہم لیاقت علی چٹھا صاحب کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے، دراصل ہم یہ پروجیکشن کر رہے ہیں اپنی ہی ذات کی۔ ہم جو لیاقت علی چٹھا ہے اسے آئینہ سمجھ کے ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق اس میں اپنی کرتوت، اپنی خصلت، اپنا خون، اپنی فطرت دیکھ رہا ہے۔ یہ تو وقت فیصلہ کرے گا، مورخ فیصلہ کرے گا کہ چٹھا صاحب نے کچھ سودے بازی کی ہے، یا انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پہ، ان کی غیرت کی آواز پہ انہوں نے لب بیک کہا ہے، اور وہ حق پرستوں کے طرف کھڑے ہو گئے ہیں باطل کو چھوڑ کے۔ اب آئیے، اللہ پاک جو خالق کائنات ہے، اس نے انسان بارے قرآن حکیم میں بہت جگہ بہت کچھ فرمایا ہے، لیکن آپ کو میں صرف ایک حوالہ دیتا ہوں کہ انسان احسن التقویم بھی ہے اور اسفل سافلین بھی ہے۔ کیسے؟ اپنے کردار سے، اپنی کرتوتوں سے، اپنے رویے سے، اپنے کریکٹر سے۔ دوسری چیز جو میں آج تک سمجھ سکا ہوں کہ کسی بھی انسان بارے پیشین گوئی کرنا کہ اس کا کردار کیسا رہے گا ہمیشہ، یہ ناممکن سی بات ہے۔ تاریخ کے اور آپ کی کو دیکھیں، ان کو پھرولیں تو وہاں پر نظر آتا ہے کہ ایک ساری عمر چور، قاتل، ڈاکو رہنے والا لمحہ آخر میں کتب بن جاتا ہے، اور جو ساری عمر عبادت میں، پرہیزگاری میں، تقوی میں گزارتا ہے، وہ آخری لمحے اپنا سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ اس کی دو مثالیں آپ کو دیتا چلوں گا۔ ایک تو بلماور کی آپ نے سنا ہوگا، جسے ہمارے علماء کرام یہودی کہتے ہیں، وہ یہودی نہیں تھا۔ اس نے یہودیوں کے خلاف فلسطینی بادشاہ کی فتح اور یہودیوں کی شکست کے بارے خدا سے دعا کی تھی، اور وہ اس کی آخری دعا تھی جو قبول کر کے اسے پھر اللہ پاک نے اپنی ذات سے رد کر دیا تھا۔ بلماور، جسے ثبوت چاہیے مجھے بتا دیجیے گا، میرے پاس ہیں پڑا، میں ہارڈ کاپی آپ کو دکھا دوں گا۔ دوسرے حضرت کیا ہیں بغداد والے ہمارے غوث پاک صاحب، انہوں کے بارے میں ہے کہ ایک چور تھا، وہ ساری عمر چوری ڈکیتی کرتا رہا، تو آخری لمحے انہوں نے اس کو چور سے کتب بنا دیا۔
تو یہ سال مہینے ہفتے تو کیا، میں اپنا جب انالیسس کرتا ہوں تو گھنٹے بھی بہت بڑے ہیں. ایک لمحے میں انسان پہ کئی کفیات گزر جاتی ہیں، اس کے باطن پہ اور ظاہر پہ. تو یہ تو وقت فیصلہ کرے گا. ہمارے چٹھا صاحب کے بارے میں میرے لیے بہرحال وہ قابل عزت قابل تکریم ہیں، انہوں نے جو آخر پہ عمل کیا ہے اس حوالے سے. تو آگے بڑھتے ہیں. یہ بندہ نکیز آپ کو اکثر بدماشیہ کا لفظ استعمال کرتے آپ نے سنا ہوگا. آج آپ نے دیکھ لی بدماشیہ کا گٹھ جوڑ بھی دیکھ لیا. وہ اسی عظیم انسان کی تصویریں آپ نے میرے بڑے بھائی ثناء اللہ کے ساتھ بھی دیکھی. یہ جو عجیب سی حلیے والا یہ سرکسی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے حمزہ جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی دیکھی، باقی لوگوں کے ساتھ بھی دیکھی. تو یہی ملک ریاض کے ساتھ بھی دیکھی ہوں گی. تو یہی بدماشیہ ہے. کسی جج کے ساتھ بھی دیکھی ہوں گی. تو یہی بدماشیہ ہے، انہی کا اتحاد ہے، انہی کا اتفاق ہے، انہی کا آپس میں نیکسس ہے جنہوں نے پاکستان کو آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. ہماری تقدیر بدلنے میں بھی اور چٹھا کی تقدیر بدلنے میں بھی اللہ نے اس کو اگر راہ ہدایت دکھا دی ہے تو ہمیں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. ہم نے سنا تھا نا کہ فرعون کے گھر موسیٰ پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھ لیا بدماشیہ کے گھر ایک لیاقت علی چٹھا نام صاحب کا موسیٰ کیسے پیدا ہوا ہے. یہ پہلا اور آخری موسیٰ نہیں. انشاءاللہ العزیز بدماشیہ کے ہر طبقے میں، جی ہاں، اس پہ میرا خیال ہے مجھے بغاوت پہ اکسانے کا مجھ پہ مقدمہ یہ قائم کر دیں گے تو کر دیں. میرا سودا جو میں نے خدا سے کیا وہ بڑا ہے. میں اپنا تن من جان مال اس دھرتی پہ قربان کر دوں گا، اس کی عزت آبرو پہ، اس کی آزادی پہ، اس کے تحفظ پہ، اس پہ بسنے والے غلاموں کی نسلوں کے لیے. اسی طرح کے موسیٰ جنرلوں میں بھی پیدا ہوں گے، ججوں میں بھی پیدا ہوں گے، بیوروکریسی میں بھی ہوں گے، سیاستدانوں میں بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز. وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے، تو اسی صنم خانے سے انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ آ ملیں گے ہمارے بھائی بندے. اور پھر بدماشیہ کے ناپاک وجود سے اس پاک دھرتی کو بالکل صاف کر دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. ہاں، ایک میں آپ کو اپنے پنجاب کی بات بھی بتاتا چلوں. آپ نے نظام لاہور کی فلم بھی دیکھی ہوگی. فلمیں میں نہیں دیکھتا، نہ میں نے کبھی، بہت کم زندگی میں دیکھی ہوگی. یہ نہیں کہ میں کوئی ولی ہوں، مجھے شوق نہیں فلم کا، میں موسیقی کا دل دادا ہوں، وہ بھی آڈیو کا. تو آپ نے ان کی سنا ہوگا جو یہ لوگ وارداتیں، لوگ جو کہانیاں قصے سناتے ہیں، ان میں نظام لاہور، جبرو جٹ، ان کا ایک تیسرا ساتھی بھی تھا، وہ تھا سوجا جٹ قصور کا. تو جو نظام لاہور تھا وہ تو میرے ضلع کا تھا، امرتسر کا. یہ تینوں انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ لڑتے تھے. سوجا بہت ہی محب وطن تھا. اس کی اماں، پورے پنجاب کی اماں جیتا، اس کو میرا جھک کر سلام. اس کے پاؤں کو میں بوسہ دیتا ہوں اماں جیتا کے. تو اس نے غداری کی تھی آخری وقت پہ جبرو نظام لاہور کے ساتھ، جبرو جٹ کے ساتھ، اور ان کو شہید کروا دیا تھا. پھر وہ تھانے میں تھا. اماں جیتا کو جب پتہ چلا اس نے میرے بیٹوں کو شہید کروایا ہے نظام لاہور، جبرو جٹ کو، وہ دونوں مسلمان تھے، سوجا سکھ تھا، یہ تینوں حریت پسند تھے. تو دو شہید ہو گئے. تو وہ بھی اپنے بیٹے کو ملنے کے بہانے گئی قصور تھانے میں. اس نے اپنی چادر میں تلوار چھپائی ہوئی تھی. اسے پتا تو چل گیا تھا. جا کے پوچھا سوجے یہ کیسے سب کچھ ہوا؟ سوجے یعنی کمر جید باجوہ سے، اسی کو میں سوجا کہتا رہا ہوں، اور اس کی اماں کو میں جیتا کہتا رہا ہوں کہ ہوتی تو اس کا سر قلم کر دیتی. تو وہ کوئی جواب نہ دے پایا. اس نے تھانے میں اس کا سر قلم کر کے کہا، اے مجمع، اے لوگوں، گواہ رہنا،
میں सूर्य को अपनी बत्ती दारें भी नहीं बख्शूंगी। तो इंसान बहुत वो क्या होता है इसकी मुझे अंग्रेजी भूल गई है, प्रीडिक्ट जिसे कहते हैं, अनप्रीडिक्टेबल होता है। इसके बारे हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता किस वक्त क्या हो जाए। लेकिन इसी तरह अगर लियाकत अली चट्ठा आखिरी वक्त पे अपना ईमान, दीन, गैरत, इज्जत, अना बचा गया है तो मैं उसको सलाम करता हूँ, उसके ख़ानदान वालों को मुबारकबाद देता हूँ, उसके आने वाली नस्लों को मुबारकबाद देता हूँ। उसकी नस्लें फ़ख्र से कह सकेंगी हम किसी बेगैरत इस दहाई के मीर जाफर के बेटे नहीं, हम इस दहाई के सुल्तान टीपू लियाकत अली चट्ठा के बेटे हैं। एक मैं आपको अक्सर कहता हूं कि परेशान हुआ करें, निज़ाम बर्बाद हो चुका, निज़ाम बर्बाद होने नहीं जा रहा, निज़ाम बर्बाद हो चुका। ये देख लें, सब कुछ आपके सामने ये खुद ही बता रहे हैं कि कैसी कैसी इन्होंने हरामज़दियाँ की हैं, बेगैरतियाँ की हैं बदमाशियाँ ने, किस तरह हमारा मैंडेट रहा है, किस तरह हमारा हक़ राय दही पे डाका मारा है। और मैं बावसूख ज़राए से आपको बता रहा हूँ कि लियाकत अली चट्ठा अभी भी कुछ शर्म हया कर गया है। असद तूर के बकौल वहाँ 11 फर्द ऐसे थे जो आसमानी नूरानी वर्दी में थे, जिन्होंने सारा काम किया 13 सीटों को जताने हरवाने का। तो ये आपको सबको पता है, मियाँ नवाज शरीफ ने हमें बताया खलाई मखलूक है, तो असद तूर ने भी बताया है कि वो आसमानी मखलूक थे, लेकिन उन्होंने खाकी लिबास पहन लिया था नूरानी की बजाय। वो नामालूम थे लेकिन असद तूर को मालूम है। तो देखिए निज़ाम कैसे गिर रहा है, और अपने जो इसके बचाने वाले हैं, इसके सहूलतकार हैं, स्टेटस को बचाने कंधा देने वाले, वो बेगैरत कैसे नंगा हो रहे हैं, इनके जांघे भी उतर रहे हैं। और आपको वादा करता चलूं, पाकिस्तान तकसीम हो चुका। एक तरफ हक परस्त खड़े हैं, दूसरी तरफ जुल्म परस्त खड़े हैं, जालिम जाबर खड़े हैं, चोर लटेरे खड़े हैं, करप्ट माशी दहशतगर्द खड़े हैं। अब हर एक ने फैसला करना है अपने ज़मीर के मुताबिक, लियाकत अली चट्ठा की तरह या मियाँ अली का जो एसी था उसकी तरह। और भी बहुत से नाम हैं हीरे, जिनको मैं यहाँ गिनवाऊँ तो वो बहुत लंबी फरिश्त हो जाएगी। इसके अलावा आजकल अफवाज पाकिस्तान तो नहीं, पाकिस्तानी जनरलों का तर्जमान आला हाईब्रिड जनरल फैसल वाड का जो कुछ कहता है वो हरफ सही होता है। जो कुछ वो कहता है मैं उसका अशीर भी कह दूं तो मुझे ये जर्नैल फांसी दे देंगे। तो अर्ज करता चलूं, आखिरी मार्का शुरू हो चुका। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बातिल को शिकस्त फाश होगी, हक सुरखरू होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो वीडियो तवील होगी, आखिर पे एक हजरत इकबाल का शेर सुना के आपकी जान छोड़ दूंगा। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। तो अल्लाह पाक ने देखो कैसे ये लियाकत अली चट्ठे को सरे दारा, ताजे सरे दारा पहना दिया। वरना ये चीफ सेक्रेटरी भी हो जाता मेरे पड़ोसी सलमान सदीक की तरह, जो किसी का फ़ोन अटेंड करना पसंद नहीं करता और कहता है मेरे बेटे अली सलमान को जितवा दो, हर कोई इसका गुलाम बन जाओ, उसको वोट डालो। और किसी की वो कॉल अटेंड करना नहीं पसंद करता। ना सलमान सदीक, वो FBR का चेयरमैन भी रहा है, माना वाला बड़ा गांव मेरा पड़ोसी है, और जब इलेक्शन आएगा मेरा रिश्तेदार भी बनेगा, उसका बेटा अली सलमान भी, वो भी। तो किसी के हिस्से आता है, ये सलमान सदीक के हिस्से क्यों नहीं आ गया ताजे सरे दारा, जो दारा का ताज है। दारा बादशाह था फारसी अंपायर का बहुत बड़ा, तब सुपर पावर थी पर्शियन, जिस वक्त वो दारा इसका हुक्मरान था। तो उसका ताज फिर अल्लाह पाक जिसको पहनाता है उसी को पहनाता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक मुझे और आपको मालूम और नामालूमों से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बदमाशियाँ मुर्दाबाद।